رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين يا رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ऑनलाइन सिस्टर प्लीज आप अपने ना माइक बंद कर लीजिए प्लीज. الله كله لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا واهدنا به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. لوکنگ فارورڈ فار دا نیکسٹ سیشن. جی انشاءاللہ آج ہمارا 5واں سیشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ علی کل حال. مرحباً مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. کیوں آپ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے؟ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور جو اللہ کا علم یا قرآن کا علم لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں ہم، گھر بیٹھے یہ سہولت یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. گھر سے نکلیں گے تو ہی ہمیں یہ فائدہ ملے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے حاصل کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ہم کو لگتا ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہماری اور اتنی مصروفیات ہیں اور اتنے کام کرنے والے ہیں، وہ سارے پینڈنگ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں اگر آپ ابھی آپ کا خاتمہ ہو جائے، ختم ہو جائیں، تو کیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ایک جو اسٹوڈنٹ گھر سے نکلتا ہے نا وہ شہید کا درجہ پاتا ہے. آپ پڑھانے والے نہیں تو پڑھنے والے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں پڑھنے والوں میں شامل رکھنا. کہ آپ کو تھوڑا لیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں، 1 کلاس لیتے ہیں، ویک کی 3 کلاسیں لیتے ہیں یا 2 کلاسوں میں آتے ہیں، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت مانگا کریں. ایک دوسرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکھنے والوں میں یا سکھانے والوں میں رکھنا، بس اس سے دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے. سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، وہ زندگی کے عام زندگی میں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے اگر سکھانے کا آپ کو لگتا ہے میں سکھا نہیں سکتی، حتیٰ کہ اینی ہاؤ ہم اپنے عمل اور کردار سے اپنے اخلاق سے دوسروں کو سکھا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو اتنی بڑی چیز نہیں سمجھتے. دیٹس فائن، اٹس اوکے. لیکن سیکھنے والوں میں بن جائیں. ہر کوئی جو آپ کو بتا رہا ہے اسے سیکھنے والے لینے والے بن جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسٹوڈنٹ رہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. پھر جو قرآن اہل قرآن جو ہے ان کا مقام کہاں پہ ہوگا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذین یقرؤون القرآن یتتعتعوا فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو خوب روانی اور مہارت سے پڑھتا ہے وہ بزرگ اور نیک فرشتے یعنی کہ صافات کرام بارارہ کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اٹکتا ہے اس کے لیے مشکل اسے پیش آتی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں یہ اہل القرآن ہیں، جو ماہر ہیں، جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ماہر نہیں ہو پا رہے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اب ایک تو ہے الحمدللہ گاڈ گفٹیڈ ہیں، ایک دفعہ ہی پڑھتے ہیں لیکن محنت تو وہ بھی کر رہے ہیں، گھر سے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، کتاب وہ بھی کھول رہے ہیں، ٹائم اپنا وہ بھی لگا رہے ہیں۔ کسی کو ایک ہی دفعہ کھولنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، کئیوں کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کا سانچہ ڈفرنٹ بنایا ہے، ہر ایک کا طریقہ ڈفرنٹ ہے۔ اب جس کو مشکل پیش آ رہی ہے، اب یہ نہیں کہ میرے لیے مشکل ہے اور میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئی ہوں، اس کے لیے دوہرا اجر نہیں ہے۔ جو محنت کرنے کے بعد ابھی بھی مشکل کا سامنا کر رہا ہے، ابھی بھی اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، ابھی بھی اس کو سمجھنا اس کے لیے مشکل کا باعث ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور پھر اس کا مقام کہاں میں کرام بارارہ، سبحان اللہ کے جو کرام بارارہ کا مطلب ایسے اس کے ساتھی ہوں گے جو کہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے۔ صرف گھر سے نکلنا، اپنا ٹائم نکالنا اور اللہ کے دین کے لیے نکلنا، قرآن کے ساتھ جڑنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور بار بار یہ چیز میں دہرا رہی ہوں کہ قرآن کو ثواب کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ ایڈیشنل ہے قرآن کا فائدہ جو ہمیں مل رہا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے۔ قرآن کا کی جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے، قرآن تدبر کے لیے ہے، تذکر کے لیے ہے، تفکر کے لیے ہے، سننے والوں کے لیے ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ آج کے یاد میں پڑھیں گی، رحمت ہے، ہدایت ہے، جو اس پہ ٹائم لگاتے ہیں، جو اس کا اپنا وقت دیتے ہیں، جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، پھر قرآن کس طرح اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آج پڑھیں گے۔ اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے میں نے کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو کلیئر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ ہم سمجھ سکیں جو قرآن کا حق ہے، ون آف دا حق، اس کو ادا کر سکیں۔ کیسے کرنا ہے؟ وہ میں بتاؤں گی نہیں، وہ ہمیں اللہ نے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ ہاں میں آپ لوگوں کے لیے یہ ضرور کر سکتی ہوں، اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کرے، استقامت ہمیں دے۔ کئی ایک میتھڈ ہے کہ آپ جو ہے بہت مشکل سے ان مرحلوں سے گزر کے وہ چیز سیکھتے ہیں۔ کئی ہوتا ہے آپ کو آسانی سے وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے، جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ آگے دوسروں کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کی صلاحیت ہوتی ہے جو اس کو سمجھ کے اس کو آسانی سے آگے دوسروں تک بتا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اس فیلڈ میں بہت سے لوگوں نے بہت اپنے اپنے طریقے سے کام کیے ہیں، جس کو جو بھی اچھا لگتا ہے، جو بھی سمجھ آ جائے، ہر کسی کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ پھر کیا جو میرا ویژن ہے، کیوں جو ہے میرا پرپس آف ویژن ہے، اور کیسے میں نے کرنا، یہ میرا فریم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ فریم ورک کے لیے بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تھوڑا ٹائم لگانا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کو حرکات سے پڑھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میرا ویژن کلیئر ہے، یہ قرآن مجھے سمجھ آئے گا، میرے لیے ہدایت کے راستے کھلیں گے، میرے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی، اور میرے لیے آخرت کے مقام جو ہیں وہ بہتر ہو جائے گا۔ آج کل میں کتاب پڑھ رہی ہوں، سبحان اللہ ہے، وہ ناول فکشن ہے، جس نے بھی لکھا ہے میں کہتی ہوں سبحان اللہ، اس نے آخرت کی ایسی پکچر کھینچی ہے نا کہ میں نے وہ انداز رائٹنگ کا اور میرا آج تک وہ ریڈنگ کرنے کا جو ایک پیشن ہے نا، میں کہتی ہوں جو مرضی میرے ارد گرد ہو رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں پڑھتی جاؤں، رکو ہی نہ۔ مطلب اس نے آخرت کے منظر کو، میں کہتی ہوں جو پڑھ رہی تھی کہ الفاظ اس نے کہاں سے اتنے لیے ہیں، ہر لفظ کو اس نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ اس نے صرف ایز اے آرٹیکل اس کو لکھا اور اتنی اس کو مقبولیت ہوئی، ایک کے بعد اب اس نے 2 ایڈیشن اس کے لکھی ہیں۔ مطلب کہ میری اصل زندگی جس کو میں زندگی سمجھ رہا ہوں نا، وہ زندگی نہیں ہے، زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اور اس نے پہلے دن سے کیسے ہوا، کیا ہوا، ہے ساری فکشن، لیکن سٹوری جو ہے ریالٹی پہ ہے۔ مطلب کہ باہر کے آخرت میں جو ہمارے ساتھ
مرحلے پیش آنے والے ہیں قرآن سے ہی ہے، وہ سارا لکھا ہوا ہے اس نے. کوشش کر رہی ہوں میں ایک دفعہ اس کے گو تھرو ہو جاؤں. اف از گڈ انف آئی ول پٹ دا آڈیو آن مائی یوٹیوب، 10 منٹ کی، سو یو کین لسن، ایک 2 4 پیج اس کو تھوڑا کر کے انشاءاللہ باذن اللہ. اوکے، سیکھنے کا درجہ بندی. سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. میں کن لوگوں میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں؟ 20%، 70% یا 10%؟ تو بالکل بھی نہیں. پلیز آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں 20% میں کچھ نہیں جو سیکھ کے نکلتے. صرف آئی ہوں، بیٹھی ہوں، بیٹھ کے گھر گئی ہوں، گھر جہاں سے نکلتی ختم. یہ کام نہ کریں، بلکہ 70% اور 70% سے آگے جو ہے وہ 10% سکھانے والوں میں، اچھے معلمین میں بنے، تاکہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، میرے لیے بھی ہو، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ قرآن فائدہ مند ہو. ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے 2 زبر 3 زبر اور واو الف کو ہم نے سیکھا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے ملا لیا کہ 2 زبر کے ساتھ اس واو الف جب لگا تو انہوں نے آ گیا. ٹھیک ہے، اور واو الف یا الف جو ہے جمع کی نشانی ہوئی. پھر واو پیش کے ساتھ آیا تو وہ جمع، اور الذیز یا زیر اور نون کے ساتھ آئی تو وہ جمع میں ہو گئے. اور تیسری ہم نے سیکھی تھی ان، بے شک، انلی اس کے ساتھ سیکھا تھا. ٹھیک ہے، الذین جن لوگوں نے، اور ان بے شک. پھر ہم نے پچھلے ویک کے کمال کے 6 حروف سیکھے تھے. الحمدللہ جن سسٹرز نے ایفرٹ ڈالی، جن سسٹر نے اپنا ہوم ورک ڈالا، ایکسلنٹ. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ورک کا ان یور ورک ان یور ٹائم ان یور سلائٹوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنائے. کمال کے جو 6 حروف ہیں، آپ میں سے کس کس نے قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ الحمدللہ. جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. جو نہیں کرے گا، ایزی ایزی، بہت ایزی. ہم اس طرح سے غور و فکر نہیں کرتے، بہت ایزی ہے. یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت ہمیں کرنی پڑے گی. کمال کے جو حروف ہیں، ریڈ حروف جو ہیں وہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور جو بلیک والے ہیں وہ کمال کے حروف ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے سیکھا تھا. آج جو ہے میں یہ آپ سے کہوں گی کہ الحمدللہ ہم نے ان تمام چابیوں کے ہم آج مالک ہیں. اور وہ کون سا تالا ہے جو آپ کھولنا چاہتے ہیں، ان چابیوں کے ذریعے. لاک جو ہے وہ تمہارا ہے اور چابی ہماری ہے. لاک آپ لوگوں کا ہے، دماغ آپ لوگوں کا ہے، صلاحیت آپ لوگوں کی ہے، وقت آپ کا ہے، قرآن آپ نے کھولنا ہے. چابی ہم نے آپ کو دے دی ہے. میرا کام تھا چابی دینا. چابی صحیح تالے میں لگ رہی ہے یا غلط میں لگ رہی ہے، وہ آپ تھوڑے سے کھول رہے ہیں یا چابی سے کھول رہے ہیں، یا آپ کی اپنی عقل ہے کس طرح سے کھول، یا کھول ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، میرا کام تھا بتانا، میں نے بتا دیا. چابی کیسے کھولنی ہے؟ اگر تو میں چابی کو تالے صحیح کیز کے ساتھ کھولوں گی تو بار بار اس کا استعمال کروں گی تو تالا میرے لیے کیا کرے گا؟ حفاظت کا کام کرے گا اور میرے لیے فائدہ مند ہوگا. تھوڑا ماروں گی ایک ہی دفعہ توڑ کے، اللہ خیر صلاح بعد میں میرے کام نہیں آنے والا. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 زبر اور 3 زبر والے الفاظ میں نے دے دی وہ چابی آپ کو. 2 زبر والے الفاظ اور ان کے ساتھ ان کے نام جو ہے وہ بتا دیے. پھر واو الف والی الذی کے ساتھ ہم نے اس کو استعمال کیا، لا لی اور انا، یہ میں نے آپ کو چابی دے دی. اور لاسٹ ویک جو ہے ہم نے 6 کمال کے حروف کی چابی اپنے ہاتھ میں لے لی. اور 6 کمال کے حروف کتنی دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے؟ 10,000 دفعہ. تو آپ کو 10,000 الفاظ 6 کیز کو یاد کرنے سے آ گئے. آج جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تصویریں دیکھ کر معنی ہم پہچانیں گے. تصویریں دیکھ کر معنی پہچانیں گے. ساتھ، کیسے ساتھ؟ ایک کے ساتھ 2 چیزیں ساتھ ملی ہوئی ہیں. بائی 1 get 1 فری، مطلب یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ، بینا درمیان، ہم کہتے ہیں نا بین درمیان میں، علا اوپر، فی انسائڈ، انسائڈ، من سے، اینڈ الا طرف. تو یہ جو 6 حروف ہیں یہ پروپوزیشن کہلاتے ہیں. یہ ہم کمال کے حروف کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے ان کا کیا مطلب بنتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ساتھ، بین درمیان، علا اوپر، فی ان، من سے، الا طرف، ساتھ، بین درمیان، علا اوپر، فی ان، من سے، الا طرف. ان جو ہے سے ہے اور ان دا پاس ہے. ان سے ان دا پاس. اب اگر میں ان کو دیکھوں گی ان کے کمال کے حروف کے ساتھ ملاؤں گی اور ان دا کو کمال کے حروف کے ساتھ ملاؤں گی. پہلے میں پڑھتی ہوں آپ کو اس کا میننگ کے ساتھ، اینڈ دین انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے اس کو اپنے اس کے ساتھ پڑھیں.
मैं पढ़ूंगी, आप मेरे साथ साथ उसको दोहराएंगे इंशाल्लाह ताला। इला तरफ है, मिन से है, ये सारे जो प्रोपोजिशन अभी मैंने आपके सामने रखे ना, अन से, इन द पास, इला तरफ, मिन से, अला ऊपर या पर, मा साथ। अब कमाल के ये 6 हरूफ जो हैं क्या थे, ई, मी, मेरा, मुझे, मेरे लिए, ठीक है, का, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, ना, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमने, कुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, हा, ही, हु, उसका, उसके, उसके, उसे, हुम, उनका, उनके, उन्हें या उनके लिए, ठीक है, ये उसका हो जाएगा। ये और ना मेरे लिए, का एंड कुम सामने वाले के लिए, और हा एंड हु थर्ड पर्सन। इन्ना बेशक, अब इन तीनों को हम मिला के अगर हम पढ़ेंगे, इन्नी बेशक, इन्नी बेशक मैं, इन्नका बेशक तू, इन्ना बेशक हम, इन्नकुम बेशक तुम, इन्नहु बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो लोग या बेशक वो, सबके लिए। आप एक इशारा एक के लिए और 4 उंगलियां सबके लिए करें। अब इसी तरह हम ली को ले लेते हैं, ला, ली, और ये रूल मैंने पहले भी बताया है कि ली या के साथ आएगा तो जेर के साथ, बाकी सब के साथ जबर के साथ आएगा। जैसे ली मेरे लिए, लाका तेरे लिए, लाना हमारे लिए, लाकुम आप सब के लिए, लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए। अब इन द पास, इन दी मेरे पास, इन द का तुम तेरे पास, इन द ना हमारे पास, इन द कुम तुम सब के पास, इन द हु उसके पास, इन द हुम उन सब के पास। अब अन से, अन्नी मुझसे, अनका तुझसे, अन्ना हमसे, अंकुम आपसे, अनहु उससे, अनहुम उन सब से। इन द पास जो है, ठीक है, इन दी मेरे पास, इन द का तुम्हारे पास, इन द ना हमारे पास, इन द कुम तुम्हारे पास, इन द हु उसके पास, इन द हुम उन सब के पास। अला ऊपर या पर, ठीक है, अलैया मुझ पर, अलैका तुझ पर, अलैना हम पर, अलैकुम तुम पर, अलैही उस पर, अलैहिम उन सब पर। मा साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, माइया मेरे साथ, माका आपके साथ, माना हमारे साथ, माकुम आप सबके साथ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ। इला तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैका तेरी तरफ, अलैना
ہماری طرف، علیکم تمہاری طرف، علیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف. ایک من سے، منی مجھ سے، منکا تجھ سے، منا ہم سے، منکم آپ سب سے، منہو اس سے، منہم ان سب سے. اب میں یہ سارے لفظ پڑھوں گی، آپ انشاءاللہ تعالیٰ، میں عربی پڑھتی ہوں، آپ اس کے ساتھ ان کے جو میننگ ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے. علیہ میری طرف سے یا میری طرف، علیکا علینا، علیکم علیہ، علیہم مع ساتھ، ٹھیک ہے. معیہ معکا یا میری طرف یا میرے ساتھ، معکا معنا معکم معہو معہم in the past، ٹھیک ہے. in the in the کا in the نا in the کم in the who in the hum من سے، منی منکا آپ سے، یہ تو سامنے والا بندہ، ٹھیک ہے. منا ہم سے، ہم میں سے، ٹھیک ہے. منا منکم منہو منہم، ہو ون کے لیے اور ہم زیادہ کے لیے جو غائب ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے. الیہ الیکا الینا علیکم الیہ علیہم انی انی وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے، انی مجھ سے، انکا انا اور انکم انہو انہو انہم. اوکے، اب یہ والی پریکٹس کر لیتے ہیں. مع ساتھ، علی پر، الی طرف، دی پاس، اینڈ ان سے، ٹھیک ہے. معکا معکا معنا معکم معہو معہم علی اوپر، ٹھیک ہے. علیکا علینا علیکم علیہ علیہم الیکا طرف، ٹھیک ہے. الیکا آپ کی طرف یا تیری طرف اس کا آئے گا. اب علینا علیکم علیہ علیہم ان دا پاس، ٹھیک ہے. ان دا کا ان دا نا ان دا کم ان دا ہو ان دا ہم ان سے، ٹھیک ہے. انکا انا انکم انہو انہم زیادہ کے لیے، ان سب کے لیے. اوکے، اب یہ میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں اور پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس کو پڑھیں گے. یہ کچھ سلائیڈز ہیں، پوری پوری آیات نہیں ہے، کچھ حصے جو ہمارے لیکچر سے ملتے ہیں ان کی کچھ آیات ہیں، ٹھیک ہے. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام مسیح ابن مریم ہے. اسمہ یحییٰ اس کا نام اس کا نام یحییٰ ہے. اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے. لا ریب فیہ لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں نہیں کوئی شک اس میں. اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہراتن پاک.
پاکیزہ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاک، لاہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من سے، یا جنتوں کی بات ہو رہی ہے نا، ان جنتوں میں، من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل. آسان لگ رہا ہے نا؟ ہی ہے، ہو، ہم، کم، تم، یہ جب آپ کو آ جائیں گے تو آپ کو فکرہ بنانا آسان ہو جائے گا. بے شک بھی شروع میں توڑ کے بنائیں، لیکن سمجھ آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. فیہی اس میں، خیرن کثیرا، خیرن کثیری کہہ لیں، سمجھ آ رہی ہے، بہت زیادہ خیر ہے. ٹھیک ہے. فیہا اس میں، ہدن ہدایت ہے، اور نورن نور ہے. اس میں ہدایت اور نور ہے. فیہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، نورن اور نور ہے. فیہی اس میں، آیاتن آیات کہہ لیں، نشانیاں کہہ لیں، جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں. فیہی خیرن کثیرا، اس میں خیر ہے کثیر یا بہت زیادہ. فیہا اس میں، قومن جبارین، جبار قوم یا ظالم قوم ہے. فیہا حکم اللہ، اللہ کا، یا فیصلہ ہے، حکم ہے، حکم بھی کہہ سکتی ہیں. دوبارہ واپس آؤں گی، پھر سب سے پوچھوں گی. فیہا اس میں، ہدن ہدایت ہے، اور نور ہے. فیہی اس میں، ذکرکم تمہارا ذکر ہے. لکم تمہارے لیے، فیہا منافع اس میں فائدہ ہے، نفع ہے، ذکر ہے. ہاں، ہر بندہ تبھی کہے قرآن لائیو اتر رہا ہے. آج میرے لیے جو بھی آج پڑھ رہی ہو، اس وقت نازل ہو رہی ہے، وہ یہی سمجھے اسی وقت اس نے نازل ہونا تھا. ہمارا ہی فائدہ ہے. ہاں، لاکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، خیرن خیر ہے. لاکم تمہارے لیے ہے، فیہا اس میں، فواکہ پھل، پھلوں کو کہا جاتا ہے. کثیرتن کثیر، کثرت سے. اور لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، منافع نفع ہے، منافع ہے، کثیرتن بہت. فیہی اس میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، فاعل کے وزن پہ. لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، خیرن خیر ہے. لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، منافع منافع ہے، یا نفع ہے، یا فائدہ ہے. پڑھ لیں، اس طریقے سے پڑھ لیں، ایک ایک توڑ جوڑ سے کریں. یقین کریں آپ کو پڑھنے کا وہ مزہ آئے گا نا، آپ اردو وہ جسٹس نہیں کرتی جو آپ کو اس طرح سے پڑھنے کا آئے گا. جیسے عربی ہمیں پہلے ہی پتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں سوچنے کی، ہمیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے. ہاں، اردو جیسے پڑھتے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے. جو انگلش ہمیں سمجھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. جیسے یہ فکر سانس، لہم فیہ فی الدنیا خزی، سیدھا ہمیں پتا ہے لہم کیا ہے، اس کے لیے یا ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے. جو کئی لفظ ایسے ہوں گے جو ہمارے لیے نئے ہوں گے، ان کے مطلب دیکھ لیں، یاد کر لیں اس میں. اردو آتی ہے، اس کے لیے عربی سمجھنا بہت زیادہ. اور لاہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، فی میں بھی پڑھا ہے نا، آخرت آخرت، عذاب عظیم عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے. لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت ہے، رزق رزق کریم کی، یا رزق کریم ہے. لہم ان کے لیے، درجات درجات ہیں، العلا بلند. یہ ال لگا کے خاص کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو پتہ ہے نا، اس سے معرفہ ہے. اور زینا خوبصورت بنا دیا، خوشنما بنا دیا، میسر کو مسرور کن بنا دیا. لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے خاص کر دیا، معرفہ آ رہا ہے، اعمالہم ان کے اعمال. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اس کو کرتی ہوں. کون شروع کرے گا انشاءاللہ؟ جی بسم اللہ. اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے. لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ولہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہیں، مطہرات پاک باز، مطہرات پاکیزہ یا پاک باز. لاہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من سے کلے ہر طرح کے ثمرات پھل ہیں. احسنتی، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کون کرے گا؟ جی. فیہی اس میں، خیرن بہتری ہے، کثیرن بہت زیادہ. فیہا اس میں، ہدن
ہدایت ہے، و نورن نور ہے، فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، و نورن اور نور ہے، فیہ اس میں آیاتن آیات ہیں یا احکامات ہیں یا نشانیاں ہیں، فیہ اس میں خیرن بہتر ہے، کثیرن بہت زیادہ، فیہا اس میں قومن ایک قوم ہے، جبارن جو ظالم ہے. ایکسلنٹ، احسنتی احسنتی. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو برکائیں جو علم، ہاں بلائی اور خیر یا زیادتی کے لیے. جی جی. ہوں اس میں ہدل ہدایت ہے، و نور اور نور ہے، ہوں. فیہ اس میں ذکرکم ذکر ہے تمہارے لیے، یا تمہارا. تمہارے لیے، اوکے ہاں، لاکم تمہارے لیے، فیہا اس میں منافع و منافع ہے، ہاں. لاکم تمہارے لیے، فیہا اس میں خیر خیر ہے. احسنتی. آگے کوئی اور پڑھے. جی. ہوں. لاکھوں ان کے لیے فیہا اس میں لکم تمہارے تو سب کے لیے تمہارے لیے، ہاں صحیح ہے، تم سب کے لیے تمہارے لیے سیم تھنگ ہے. ہوں. سب کے لیے فیہا اس میں فواکہ کیا ہوتا ہے اس کا meaning؟ پھل. پھل ہیں، کثیر بہت، ہوں. وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فیہا اس میں منافع ہے، کثیر بہت زیادہ، ہوں. فیہ اس میں عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، لاکم تمہارے لیے فیہا اس میں خیر بلائی ہے، لاکم تمہارے لیے فیہا اس میں منافع ہے. احسنتی احسنتی. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انکریز نالج. مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ سیکھ رہی ہیں اور آپ کے لیے آسانی ہو رہی ہے، اور جب قرآن پڑھیں گے تو اس کا فائدہ مجھے پہنچے گا، آپ کو پہنچے نہ پہنچے مجھے پہنچے گا انشاءاللہ. کوئی اور کوشش کرے گا پلیز. ہاں؟ میں پڑھ دوں؟ جی جی شگفتہ میں آپ کو بھی دیتی ہوں، پہلے سلمہ پڑھ لے پھر میں آپ کو دیتی ہوں. لہم ان ہاں. فی میں الدنیا دنیا میں رسوائی ہے. اور ان ہاں ان سب کے کر لیں یا ان کے لیے سیم تھنگ ہے. ہاں. ایکسیلنٹ، احسنتی احسنتی. اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. نہیں الحمدللہ یو ڈوئنگ ایکسیلنٹ الحمدللہ. اگلے والا کوئی اور کرے جی. یا مغفرۃ. احسنتی احسنتی احسنتی. اگلا. ان کے لیے بلند درجات ہیں، جی ان کے شگفتہ لیے آپ بتائیں. درجات ہیں بلند، ہاں جی ان آپ کے سے لیے سمجھ نہیں ہو رہا ہے جی. آپ بلند آخری والے کا بتائیں. وزینا وزینا ان کے لیے تو بہت زینا خوبصورت بنا دیا. خوبصورت بنا دیا شیطان نے ہاں. اعمال، نہ لہم ان کے لیے ان کے لیے الشیطان نے امال ان کے اعمال ان کے یہ تو اور خوشنما خوبصورت بنا دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے شیطان نے امال. ان کے اعمال. ہاں لہم دوبارہ بھی آ رہا ہے نا، ان کے اعمال. ہاں جی احسن تھی. بس یہ غور کی بات ہے کہ جو اپنے غور کرنا ہے کہ لفظ کتنی دفعہ دہرایا جا رہا ہے اور کتنی دفعہ آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. اب تک کیا سیکھا؟ ہمارے 5 سیشن ہو گئے. اب تک کیا سیکھا، کیا سمجھ آیا کہ قرآن سیکھنا آسان ہے کہ مشکل؟ آسان ہاں ہے. یہ جیسے آپ لہم ان کا یا بے شک ایسے جب بتاتے ہو نا تو پھر تھوڑا تھوڑا وہ ذہن میں جاتا ہے. بتانا چاہے گا، کوئی فیڈ بیک دینا چاہے گا 5 سیشن کے مکمل ہونے تک آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے پلیز؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 5-6 دفعہ کہا ہے نا، پھر وہ آیت اب ہم سے ہی ہم پہ فٹ ہو رہی کہ ہاں واقعی پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے ہمیں کیوں نہیں آسان لگ رہا ہے نا، لیکن اب ہم یہ کر کے 5 کے بعد ہمیں لگ رہا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ آسان ہے. ہم بھی دور سے اس سے ہمیں مشکل لگ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی اللہ کی ہر بات ہی جو وہ سچ ہے
اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ قرآن جو بھی بات کہی ہے تو وہ پریکٹیکلی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں ساتھ الحمدللہ قرآن آسان ہے جو کوئی اس کو سمجھنا چاہے. اوکے بس یہی ہے کہ آپ نے اپنا انپٹ اس میں ڈالا. الحمدللہ الحمدللہ. اتنا ختم کیا اپنے پیج پڑھ لیں. اب جیسے ماشاءاللہ یہاں پہ ہم آتے سیکھتے بولتے ہیں نا تو اب اس کے عربی کی سمجھ آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. آہستہ 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 روج آتا جائے گا. ہاں الحمدللہ. دل کر رہا ہے اگلا سیکھے. ایگزیکٹلی قرآن کا مقصد یہ ہونا چاہیے. آپ ایک پیج پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کیوں زندگیاں وہ جیتے تھے قرآن کے ساتھ, وہ جیتے تھے کیونکہ ان کو سمجھ آتی تھی کہ اگر جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے, اس کا کیا مقصد ہے, کیا پرپس ہے, اس کو سوچیں. اگر عذاب العظیم کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب العظیم کی بات ہی کیوں کی, نہیں سمجھ آ رہی ہے, الفاظ کچھ ایسے نئے ہوں گے جن کا آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا, ان پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. کہ جو 50% آ گیا ہے, جو 50% نہیں آتا, ایک پیج پڑھ لیں, ایک لائن پڑھ لیں, لیکن وہ اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو وہ میننگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی اور؟ گرامر لگ رہا تھا کہ بہت مشکل خوش. جب گرامر کا نام ہی سن کے میں تھوڑی سی کلاسیں پہلے اٹینڈ کی تھی تو کچھ بھی نہیں سمجھ آتا تھا نا. تو اب آپ نے اتنے اچھے طریقے سے وہ ایسے ایسے سلائیڈ کے ذریعے اور وہی گرامر اب اتنی لگ ہی نہیں رہا ہم گرامر سے. ہاں کہ وہ آسان ہو گیا نا. دیکھیے دنیا میں اتنے آسان آسان طریقے آ گئے ہیں کہ ہم قرآن کے لیے وہی ٹیپیکل طریقہ کیوں رکھیں اگر ہم نئے طریقوں سے سیکھ سکتے ہیں نا قرآن کو. اللہ توفیق دے, ہمت دے اور استقامت دے. پورے قرآن کے تھرو ساری گرامر لفظ بائی لفظ اللہ تعالیٰ ہم سے کروائے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور آپ خود ایک دن کہیں گے کہ ہاں یہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, یہ ایسے اور یہ ایسے انشاءاللہ بسم اللہ. اوکے بھیا پہ مکمل کرو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین یا رب العالمین.